جب آئے اس وقت اس پروسیس میں ہزاروں لڑکا مرا، جو کہ مصطفیٰ کمالی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا انقلاب لے کر آئے اور ایک گولی نہیں چلی، ہم نے پورا ایم کیو ایم کا، یہ ان کا سچ غلط مجھے نہیں، اس بحث میں ہم نہیں پڑھ رہے، کہ ہم نے بغیر گولی چلائے جو ہے ان کا جو ہے وہ سارا سسٹم توڑ دیا. ان کی جو اسٹرینتھ تھی پاکستان سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک، وہ پوری اسٹینڈ ہم نے توڑ دی. اس اسٹینڈ کو توڑ کے نہ صرف لڑکوں کو ہم نے ان سے ہتھیار رکھوائے، یہ ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہم نے مہاجر قوم سے جو ہے نا یا نوجوانوں کو ہتھیار دیے گئے تھے، وہ ہتھیار ہم نے واپس لیے. ان لڑکوں کو ہم نے اپنی فیملی سے ملوایا، ہم لاپتہ لوگوں کو لے کر آئے. تو وہ کہتے ہیں یہ فرق ہے ان میں ہم میں، تو بولتے ہیں یہ ہم نے بڑا کام کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ فرق تو سے نظر بھی آتا ہے کہ واقعی ان کے آنے کے گولی تو نہیں چلی ہے، ان کے ساتھ وہ والا کام تو نہیں ہوا، علاقوں پہ قبضے والا تو نہیں ہوا، یا وہ علاقوں پہ قبضے والی جنگ تو بہرحال نہیں ہوئی. اس تو یہ تو آپ بھی مانیں گے میرا خیال ہے. ہم کیا پوری قوم مان رہی ہے کہ مطلب جو عدالتوں کے بغیر بندے چھوٹ کے آ رہے ہیں اور لانڈری میں کلین ہو رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو نہیں ہو رہے، تو پوری قوم دیکھ رہی ہے. نہیں کہ مہاجر بچہ کہیں سے بھی کلیئر ہو رہا ہے تو چلیں ٹھیک ہے. مطلب اب یہ الزام تو نہیں ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون تھا، اس میں کوئی اب کوئی سوال جواب تو نہیں ہے نہیں. وہ نا. تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ لڑکوں کو اگر رہا کروانا ہے تو میں ایڈی سے بات تو نہیں کروں گا، میں تو اسٹیبلشمنٹ سے کروں ہے گا. نا، مطلب اس میں تو اب کوئی اب ابہام نہیں ہے. تو اب یہ کویشچن تو اب بے معنی ہو گیا نا کہ کون آیا تھا اور کون نہیں آیا تھا، کون کس کے ساتھ آیا تھا. یہ تو اب کوئی سوال نہیں ہے نا. بس یہ تو آپ اب یہ کہہ کلیئر رہے ہیں ہو گیا. کہ مصطفیٰ کمال کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تھی، آپ کو نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ان کو ہے. بالکل ہے. اور یہ جو ایم کیو ایم بنائی ہے بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی. تو یہ آپ کے خیال اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ جو متحدہ، ابھی جو ان کا انضمام ہوا ہے، دیکھیے عملاً بظاہر تو ظاہر ہے کہ ایک مرجر ہوا ہے اور سارے لوگ متحد ہوئے ہیں عملاً، اور لوگوں نے کہا کہ اس مرجر کے اندر پی ایس پی ختم ہو گئی، لیکن میں جس طرح دیکھتا ہوں اس میں متحدہ ختم ہو گئی عملاً، اور پی ایس پی طاقتور ہو گئی. اچھا. اور یہ بھی کام جو ہے نا انہی لوگوں کا ہے جو متحدہ کا نام بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا مصطفیٰ کمال نے کہ متحدہ کا نام دفنا دوں گا، تو اس منصوبے کے تحت اس پہ مطلب اگر اس میں میری رائے غلط ہے تو آپ جو ہے وہ سروے کروا لیجیے. اچھا آپ کون سا کہتے ہیں، گیلپ سروے کیا؟ بہت سارے سروے. آپ کروا لیجیے کہ بھائی ٹھیک ہے اب کون ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا. اور یہ تو متحدہ کے کارکن بھی بتائیں گے. دیکھیے یہ ان نیچرل تھا اور اس ان نیچرل پروسیس کے اندر یہی ہونا تھا. اچھا. اب دیکھیے ایک جگہ پر فیصل صاحب جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے ہم نے اسلحہ رکھوا دیا، ہاں ٹھیک ہے، یہ تو کیا، یہ تو کریڈٹ آپ انہیں چھڑوا کے لے کر آ رہے ہیں جن کی شہرت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ٹکڑے کر کے ڈال دیا کرتے تھے، راکٹ لانچر کندھے پہ رکھ کے مار دیا کرتے تھے، جن کی شہرت یہ ہے انہیں آپ چھڑوا کے لا رہے ہیں اور انہیں ساتھ میں بٹھا کر اور پیچھے باڈی گارڈ کھڑا کر کے وسیم اختر کے ساتھ آپ پوچھیں گے کہ بتاؤ بھائی اب تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ کوئی رائے دے گا؟ یہ بات کیا حقیقت نہیں ہے؟ جو لوگ آپ چھڑوا کے لائے ہیں ان کی شہرت کیا تھی اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کے بعد آپ عامر خان سے یا آپ وسیم اختر صاحب سے کوئی بات پوچھیں تو علاوہ اس کے کہ ماضی کی طرح مطلب لوگ گردن ہلا کر اپنی رائے کا اظہار کریں، کچھ کر سکتے ہیں یا اب تک کچھ ہوا ہے؟ اچھا. عملاً یعنی بظاہر پی ایس پی ختم ہوئی ہے، عملاً متحدہ ختم ہوئی ہے اور پی ایس پی طاقتور ہو گئی. تو یہ کریڈٹ تو بہرحال آپ جب کہ اگر ان لڑکوں نے ہتھیار رکھ دیا تو ان لڑکوں کو جینے کا حق تو دینا ہوگا نا. مطلب یہ جو آپ بات، میں آپ کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. آپ کا یہ وہی موقف ہے جو مہاجروں کے مخالفین کا ہے. کیا؟ اگر کوئی بچہ اپنا ہتھیار رکھ رہا ہے جی اور وہ نیک راہ پہ آنا چاہتا ہے تو یار ہم اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیں گے. یار فیصل صاحب دیکھیے، میں اور آپ یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیا اس لیے میں نے آپ کے سارے خون معاف کر دیے. جس کا خون ہوا ہے نا وہ معاف کرے گا. میرے کارکنان کے قتل ہوئے تھے، ایف آئی آر میں لوگ نامینیٹڈ تھے، ادارے کیسے کلین کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کے کارکنان کیا میں سارے مقدمات فیس کر کے آیا ہوں. نہیں آپ کر کے عدالت سے آپ بری ہو جاتے مجھے پرواہ نہیں تھی، لیکن میں آپ عدالت سے کہاں بری ہوئے؟ آپ تو چھڑوا کے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں. نہیں اجمل فاڑی وغیرہ سب عدالت سے باعزت بری ہو کر تمام جگہ پر براہ راست مداخلت ہے، براہ راست ریلیز کرا ہے اور اس کا کریڈٹ لیتے ہیں
اور اگر آپ نے ابھی مجھ سے کہا کہ نہیں اگر وہ مجھے ایک بات آپ نے فیصل بھائی کہا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ظاہر ان کو چھڑوانے کے لیے میں اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کروں تو کیا اے ڈی سے کروں، اس کا کیا مقصد ہے؟ عدالت سے تو نہیں چھوٹے نا، اور تو اگر آپ عدالت سسٹم سے چھوٹے تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی ضرورت کیا تھی؟ آفاق بھائی میں ایک بات دیکھیں، میں فیصل آپ سے بھائی ہمیں دیکھیے ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس ملک کے اندر طالبان کو کہا جاتا ہے ہتھیار رکھ دے، ان کو معافی دی جاتی ہے، اس ملک کے اندر جو ہے میں تو بلوچ صرف لوگ آپ سے فیصل بھائی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر عدالتوں نے چھوڑا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان لوگوں کو چھڑوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں تو کیا اے ڈی سے رابطہ کروں، اس کا مقصد ہے اسٹیبلشمنٹ نے چھڑوایا ہاں ہے۔ وہ تو صحیح بات ہے، تو میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، دیکھیے طالبان کی جو آپ بات کر وہ رہے بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے معاف کیا، طالبان عوام کے ساتھ نہیں لڑ رہی ہے، آپ طالبان کی مثال دے رہے ہیں، آپ بلوچیوں کی مثال دے رہے ہیں، بلوچ کا اسٹیٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہے، عوام کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، یہاں پر ایک دوسرے کے لیے عوام کے لوگوں کو مارا گیا ہے سیاسی مخالفت کی بنیاد پر، اسٹیٹ کے ساتھ آپ کا تصادم نہیں تھا، اور جنہوں نے معافی دی ہے انہوں نے میرے کارکنان کے قتل کے اوپر معافی دی ہے۔ کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو کسی نے اگر ہٹ کیا ہے تو مجھے بتا دو کہ آپ کوئی کسی بندے کو معافی ملی ہو، نہیں تو آپ کے وہاں جو قانون دوسرا ہے، یہاں آپ مہاجر کی لاش جو ہے وہ مطلب اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس شہر کے اندر قتل کی ذمہ داری آپ نے آفاق پہ ڈال دی، آپ نے الطاف پہ ڈال دی، جو لوگ قتل ہوئے ہیں اگر انہوں نے بائی نیم ایف آئی آر کٹائی تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا حق ہے کہ آپ کسی کو ریلیز کر دیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ماجر بچوں کو جیل میں رہنا میں چاہیے، مہاجر بچوں کی بات نہیں کر رہا، میں قاتل کی بات کر رہا ہوں۔ قاتل تو جو جب یہ عامر آپ خان یعنی ان مہاجر بچوں کی کبھی کسی کو یاد نہیں آئی جو بچے مر گئے، مطلب یہ کہہ دینا کافی ہے کہ صاحب وہ کیونکہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو کیا ان کو معافی نہ دیں؟ یار بلوچ اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے تھے، اسٹیٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ بھائی آپ ہتھیار ڈال دو، اسٹیٹ کے ساتھ نہیں لڑو، کیونکہ وہ وکٹم تھے یا وہ افیکٹیز تھے۔ آپ کا طالبان کے ساتھ جھگڑا عوام کا نہیں ہے، طالبان کے ساتھ اسٹیٹ کا جھگڑا ہے، اسٹیٹ اگر فیصلہ کر رہی ہے، لیکن یہاں تو ایک عام کمپلیننٹ ہے، آپ حدود آرڈیننس کیا کہتے ہیں اس کو، آپ قصاص کے اندر آپ عدلیہ فیصلہ نہیں کر سکتی؟ سر 15 سال تک عامر خان آپ کے ساتھ رہتے ہیں، 15 بالکل سال تک وہ سینکڑوں کارکنوں کے ساتھ جاتے ہیں، 9-0 پہ جا کے معافی مانگتے ہیں کہ میں نے جو قتل کیے ہیں حقیقی میں رہ کے میں اس پہ آپ سے معافی چاہتا ہوں، تو یہ بھی سر بہت بڑی بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا، میں اس وقت بہت پریشان اور حیران تھا کہ یہ شخص جس طرح کہہ رہا ہے کہ یعنی ہم نے قتل کیے اور ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور معاف کر دیا، الطاف کون ہوتا ہے معاف کرنے والا؟ دوسری بات یہ کہ آپ قتل کا اعتراف کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی عدلیہ یا کوئی آپ کا قانون گرفت بھی نہیں لا رہا، یعنی آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے قتل کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیے تھے ہمیں معاف کر دو، میری سمجھ بھی نہیں آ رہی بات۔ یہ سب کچھ اسی طرح ہوا ہے جس طرح میں نے آپ سے قسم کھا کے کہا کہ یار 3 بجے فوج کے لوگ یہاں آئے ہیں، اور عامر خان نے تسلیم کیا کہ ہاں ہم فوج کے ٹرکوں میں آئے۔ یہ سب کچھ پیچھے سے جو ڈائریکٹر تھا، اس اسکرپٹ لکھنے والا تھا، اس نے اسکرپٹ لکھ کے دیا اور پڑھا۔